أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أباك أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی، برتری، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اللہ تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہے. اس اللہ کے لیے تمام تعریفات جو اللہ عزت اور ذلت کے مالک ہے، بادشاہوں کو فقیر اور فقیروں کو بادشاہ بنانے والے ہیں. ان گنت لا تعداد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ساقی کوثر شافی محشر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں، جن کو اللہ رب العالمین نے بشیر، نذیر، سراج منیر اور رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا. دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت پائی، زندگی گزاری، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نشو و نما ہے جس معاشرے کے اندر ہوئی، وہ معاشرہ قبائلی نظام کے اوپر جو ہے وہ منحصر تھا. ان کا نظام جاگیردارانہ نظام تھا اور ہر قبیلے کے اپنے رسم و رواج تھے.
ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اوس خزرج کے اور خزرج اوس کے دشمن تھے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ان الفاظ کے اندر قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے تمہارے اوپر انعام یہ کیا کہ تمہارے اندر تم میں سے ایک نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ رب العالمین کی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اللہ فرماتے ہیں تمہاری حالت یہ تھی کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، تم گرنے ہی والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرما کے تمہیں اس جہنم سے بچا لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا آخذ بحجزکم من النار وانتم تقحمون فی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے دور کر رہا ہوں، اور تم تھے کہ تم جہنم کے اندر گرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو لوگ جو ہے ان کے اندر جاہلیت کی باتیں تھیں، جاہلیت کے رسم و رواج تھے، جاہلیت کا طور طریقہ تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، جاہلیت عروج کو پہنچی ہوئی تھی، یہاں تک کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی، اس زندہ بیٹی کو لیتے، زندہ بیٹی کو گڑھا کھود کے اس کے اندر دفن کر کے اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ جب اسلام آیا، اسلام آنے سے پہلے عورت کے ساتھ سلوک یہ تھا کہ بچی پیدا ہوتی تو زندہ بچی کو گڑھا کھود کے اس قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا۔ مفسرین نے اس کے متعلق دو قول ذکر کیے ہیں۔ ان لوگوں کے اپنے اپنے طریقے تھے۔ ایک طریقہ بچی کو زندہ دفن کرنے کا یہ تھا کہ بعض قبائل کے اندر جب عورت قریب الولادہ ہوتی، جب اس کو بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا، قریب آتا، تو اس عورت کو اس گڑھے کے پاس لے جایا جاتا جس گڑھے کو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کھود دیا جاتا تھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا اس کو اٹھا کے گھر لے جاتے، اور اگر بچی پیدا ہوتی تو اس گڑھے کے پاس اس عورت کی ولادت ہوتی، اس بچی کو پکڑتے اور گڑھے کے اندر دفن کر کے گھر کے اندر آ جاتے۔ اور بعض قبائل کے اندر یہ بات تھی کہ بچی پیدا ہوتی، 6 سال تک اس بچی کی پرورش کرتے۔ جب بچی 6 سال کی ہو جاتی تو بچی کا باپ اس بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتا، دور دراز صحرا کے اندر جا کے گڑھا کھود کے اس بچی کو، جو والد کے ساتھ وہ گڑھا کھودنے کے اندر والد کی مددگار ثابت ہوتی، تو اسی بچی کو والد جو ہے وہ گڑھا کھود کے قبر کے اندر دفن کر کے گھر کے اندر آ جاتا۔ اللہ رب العالمین نے 14ویں پارے کے اندر اس صورت کو ان الفاظ کے اندر بیان کیا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان لوگوں کو جب بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، اب بیٹی کے لیے اللہ رب العالمین نے بشارت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ بیٹی اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت خوشخبری دی جاتی، ظل وجهه مسودا، اللہ فرماتے ہیں اب بچی کی بشارت سنتے ہی ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جاتے،
وہو کظیم، وہ لوگ غصے سے لال پیلے ہو جاتے، پاگل ہو جاتے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اللہ فرماتے جو بیٹی کی بشارت دی جاتی تو اس بشارت کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتے پھرتے، کئی دن لوگوں کا سامنا نہیں کرتے تھے کہ نعوذ باللہ میرے گھر کے اندر نحوست آ گئی ہے۔ جس کو وہ نحوست کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بشارت کا نام دیا۔ یہ عورت جب اسلام نہیں آیا تھا تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا کہ اس بچی کی ولادت گڑھے کے پاس ہوتی اور جیسے ہی وہ بچی پیدا ہوتی اس کو گڑھے کے اندر دفن کر کے والدین گھر واپس آ جاتے، یا 6 سال کے بعد اس بچی کو اپنے ہاتھوں سے والدین دفن کر کے گھر آ جاتے، اور جب بیٹی کی بشارت ملتی اللہ فرماتے ظل وجہہ مسودہ، چہرے سیاہ ہو جاتے، وہو کظیم، غصے سے لال پیلے ہو جاتے کہ ہمارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی۔ ہاں، جب اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی کی کہ اللہ کے رسول، یہ جو بیٹیاں ہیں یہ بھی میری مخلوق ہیں، ان کو میں نے پیدا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے آ کے پھر اس عورت کو ماں، بہن، بیٹی کا تصور دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ابتلی من هذه البنات شيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کو اللہ بیٹیاں ہی دے، اب انسان بیٹیوں کو آزمائش سمجھتا بیٹا نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شيء فاحسن الیہن، جس آدمی کو بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا، فاحسن الیہن، اس آدمی نے ان بیٹیوں کو اپنے اوپر بوجھ تصور نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میرے گھر کے اندر مصیبت آ گئی ہے، یہ نہیں کہا میرے گھر کے اندر نحوست آ گئی ہے، بلکہ فاحسن الیہن، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس باپ نے بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، ان کی اچھی تربیت کی، پرورش کی، کن لہ سترا من النار، قیامت کا دن ہوگا تو یہ بیٹیاں ہی جن کی والد نے دنیا کے اندر رہ کے تربیت کی ہوگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے سامنے جا کے پردہ بن جائیں گی، اس والد کو جہنم کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گی جن بیٹیوں کو دنیا کے اندر وبال اور مصیبت سمجھا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آج اس موضوع کو کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق کیا دیے ہیں، اور آج جو ہر سال 8 مارچ کو ایک عورت مارچ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آزادی کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ ایسے نعرے لگائے جاتے ہیں، ایسے کارڈ اس مارچ کے اندر لائے جاتے ہیں کہ انسان بیان کرنے سے بھی جو ہے وہ شرم محسوس کرتا ہے۔ اب یہ 8 مارچ کو جو عورت مارچ ہوا ہے، اس کے اندر واضح الفاظ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی توہین کی گئی، تو نعرہ کیا ہے کہ ہم نے عورتوں کو حقوق دلوانے، وہ حقوق جو اسلام 1400 سال پہلے عورت کو دے چکا ہے۔ یہ وہ عورت تھی جس کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، جس کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ بیٹیاں دے فصبر علیہن وسقاہن وسکاہن واطعمہن فانفق علیہن وزوجہن واحسن ادبہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو اللہ بیٹیاں دے، بیٹیوں کے اوپر صبر کرتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، فانفق علیہن، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، وزوجہن، ان بیٹیوں کی شادی کر دیتا ہے، واحسن ادبہن، ان کو اچھا ادب سکھاتا ہے۔ اور تیسری حدیث کے الفاظ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوویہن، ان کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، اپنے پاس جگہ دیتا ہے، ویرحمہن، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے، ان کے اوپر رحم کرتا ہے، فقد وجبت لہ الجنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، اس کے اوپر صبر کیا، ان کی اچھی پرورش کی، فقد وجبت لہ الجنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والی زبان سے یہ اس بات کی تمہیں ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں، جس آدمی نے بیٹیوں کے اوپر صبر کیا فقد وجبت لہ الجنہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بندے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے۔ لیکن آج ہوا کیا ہے کہ اس عورت مارچ کے اندر یہ کارڈ لایا گیا کہ میں 9 برس کی تھی، وہ 50 برس کا تھا، مجھے خاموش کروا دیا گیا اور اس کی آواز آج بھی مسجد کے اندر گونجتی ہے۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طعن کیا گیا، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 50 سال تھی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 9 سال تھی۔ اب اس نکاح کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھجوایا، تو جس نکاح کو اللہ پسند کرے تو اس نکاح کے اوپر طعن کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون عورتیں ہیں جو اسلام کے حقوق کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ فرماتے انا کفیناک المستہزئین، اے پاک پیغمبر، یہ جو آپ کو ٹھٹھا کرنے والے، مذاق کرنے والے، آپ کی اہانت کرنے والے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان لوگوں کے لیے کافی ہیں، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ایک دن آئے گا یہ لوگ نشان عبرت بن جائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں بھی اس بات کا دکھ ہوا ہے، تکلیف ہوئی ہے کہ اس ملک کے اندر جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا گیا، اس ملک کے اندر شرع عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، بلکہ یہ الفاظ وہاں پہ دہرائے گئے، نعرے لگائے گئے کہ اللہ بھی سن لے ہم کیا چاہتی آزادی، رسول بھی سن لے ہم کیا چاہتی آزادی۔ یہ ملک پاکستان کے اندر یہ نعرے لگے، وہ ملک جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عورتیں آزادی چاہ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے جس رب نے ان کو پیدا کیا وہ خالق، اس سے آزادی کس چیز کی طلب کر رہی ہے؟ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں تم میں سے کوئی آدمی اتنی دیر تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ میرے بھائیوں، جہاں بات آئے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہاں پہ ہم خود قربان ہو جائیں، ہمارے والدین قربان ہو جائیں، بیوی بچے اولاد سب کچھ قربان ہو جائیں، ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس ملک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کھلے الفاظ کے اندر اہانت اور گستاخی، ہم غیر مسلم ممالک کی بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اہانت کی، انہوں نے گستاخی کی۔ ہمارے ملک کے اندر ایسے الفاظ کوئی بھی غیرت مند مسلمان جو مسلمان ہے وہ ایسی چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، مجھے بھی تکلیف ہے، آپ کو بھی تکلیف ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، جہاں تک ہو سکے ہم اپنا پیغام حاکم وقت تک پہنچائیں کہ وہ ملک، جس ملک کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ مدینہ کی ریاست ہے، اس مدینہ کی ریاست میں مدینہ کے جو والی تھے اس کی اہانت ہو کہ مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان کروایا ہے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر آپ اعلان کیجئے، ان کان آباؤکم، ایک طرف تمہارے آباء و اجداد ہیں، و اخوانکم تمہارے بھائی ہیں، و ازواجکم تمہاری بیویاں ہیں، و عشیرتکم تمہارے رشتہ دار ہیں، و اموال اقترفتموها وہ مال جن کو تم گن کے رکھتے ہو،
جس کے لیے پوری زندگی جو ہے وہ خرچ کر دیتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تمہاری تجارت جس کے اوپر تمہارے خون پسینے کی محنت ہوئی ہے، اس تجارت کے خسارے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ محلات، تمہاری وہ کوٹھیاں جن کو تم پسند کرتے ہو، اس کے اوپر بڑی محنت اور پیسہ لگاتے ہو۔ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد والدین، بھائیوں، اولاد کو، بیوی کو، مال، تجارت کو، تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اے لوگو کیا یہ چیزیں تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئی ہیں؟ تمہیں اپنے مال کی فکر ہے، اولاد کی فکر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فکر نہیں ہے؟ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، اللہ فرماتے ہیں جب ایسی بات ہوگی کہ تمہیں اپنے رشتہ دار عزیز ہو جائیں گے، بیوی بچے عزیز ہو جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی فکر نہیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی اہانت ہو رہی ہوگی، تمہارے خون اس وقت بھی جوش نہیں ماریں گے، تمہیں اس وقت بھی غیرت نہیں آئے گی، تو اللہ فرماتے ہیں فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، پھر انتظار کرو کہ اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ لے کے آ جائے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے، پھر اللہ رب العالمین کو تمہاری کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس وقت جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اور آپ نے اپنی جانیں قربان کر کے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کا پاس رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم قربان ہو جائیں، والدین قربان ہو جائیں، ہمارے بیوی بچے قربان ہو جائیں، ہم بغاوت کی بات نہیں کرتے، ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ حکومتی اداروں تک ریکارڈ کرواتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایسی بات کی ہے، اہانت کی ہے، حاکم وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ نشان عبرت بنا دیا جائے جنہوں نے سر بازار روڈ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور گستاخی کی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے 1400 سال پہلے اس عورت کو حقوق دے دیے ہیں۔ یہ وہ عورت تھی جس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جس کو جو ہے وہ نحوست اور جو ہے پریشانی کا سبب اور ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن وکساہن من جدتہ کن لہ حجابا من النار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آدمی کو اللہ رب العالمین 3 بیٹیاں عطا فرمائیں تو وہ آدمی ان کے اوپر صبر کرتا ہے اور محنت کر کے ان کو کھلاتا اور پلاتا ہے، کن لہ حجابا من النار، یہی عورتیں، یہی بیٹیاں قیامت والے دن اس بندے کے لیے جہنم کے سامنے پردہ بن جائیں گی۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ کے رسول وسنتین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں وہ اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے تو کیا اس کو بھی یہ اجر ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وسنتین، جس کو اللہ نے 2 دی ہے بیٹیاں وہ ان کے اوپر صبر کرے اور ان کی اچھی پرورش کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 بچیاں بھی اس بندے کے لیے قیامت والے دن جہنم کے سامنے پردہ بن جائیں گی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرما دیا کہ جس آدمی کو اللہ رب العالمین بیٹیاں دے وہ ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو اچھا ادب سکھاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اور وہ آدمی جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کرنے والا ہے، ان کو اچھا ادب سکھانے والا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ وَضَمَّ أَصَابِعَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو ملایا اور آپ نے فرمایا میں اور وہ آدمی جو اپنی بیٹی کی پرورش کرنے والا ہے جنت میں اس طرح قریب ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ اگر اللہ رب العالمین بیٹیوں سے آزماتا ہے، بیٹیاں عطا فرماتا ہے تو اس کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بیٹی کو بشارت کہا ہے اور اس کے اوپر زیادہ اجر رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس چیز کو میں نے بشارت بنا دی ہے، خوشخبری بنا دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی ان بیٹیوں کی پرورش کرے، صبر کرے، ان کو اچھا ادب سکھائے، یہ بیٹیاں اس آدمی کے لیے جہنم کے سامنے پردہ بن جائیں گی۔
فقد وجبت لہ الجنہ، اس بندے کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بن جائے گا۔ اب اللہ رب العالمین نے عورتوں کو کس طرح حقوق دیے سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی اس طرح حقوق ہیں مردوں کے ذمے جس طرح عورتوں کے ذمے مردوں کے حقوق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے عورتوں کے اوپر کچھ درجات ہیں۔ فضیلت اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ مرد کو دی ہے۔ حاکم اور قوام اللہ رب العالمین نے وہ مرد کو بنایا ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مرد کو حاکم کیوں بنایا ہے۔ اللہ فرماتے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضکم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے، بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، یہ وہ اللہ رب العالمین کی فضیلت ہے جو اللہ نے ایک کو دوسرے کے اوپر عطا کی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اللہ رب العالمین نے وہ فضیلت کی وجہ اور سبب بھی بیان فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس سبب کی وجہ سے أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ خامد بیوی کے اوپر اور بچوں کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، معاش کی اور کمائی کی ذمہ داری وہ مرد کی ہے، تو محنت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنا دیے۔ اب یہ جو نیا نعرہ لگانے والی عورتیں ہیں کہ ہمیں حقوق دیے جائیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے خامد کا اور اپنے بچوں کا جو ہے وہ کھانا تیار نہیں کریں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ اور یہی عورتیں جو گھر کے اندر اپنے بچوں کا اور خامد کا کھانا اور والدین کا کھانا تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، والدین کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ رب العالمین نے والدین کی خدمت کے بدلے جنت رکھی ہے۔ لیکن یہی عورتیں جب باہر جاتی ہیں، آفس کے اندر، دفتر کے اندر اپنے صاحب کا کھانا تیار کرتی، جب جہاز کے اندر یہ کوئی ڈیوٹی کرتی ہے تو غیر محرم مردوں کے لیے یہی عورت کھانا تیار کرتی ہے۔ جو گھر میں جو حقوق اللہ رب العالمین نے دیے ہیں، جو ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے دی ہے، جو عورت اس کو اپنے گھر کے اندر ادا نہیں کرتی تو اللہ رب العالمین غیروں کے سامنے اس عورت کو ذلیل و خوار کر دیتے۔ ہاں اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کتنے حقوق دیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ رب العالمین قیامت والے دن ان لوگوں کو ڈبل اجر عطا فرمائیں گے، ڈبل اجر ہوگا ان لوگوں کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلا وہ آدمی جو اہل کتاب میں سے ہے، جو اپنے نبی کے اوپر بھی ایمان لے کے آیا، اگر یہودی تھا تو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لے کے آیا، اور جب اس آدمی کے پاس نبی علیہ السلام کی دعوت پہنچ گئی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور شریعت کو بھی تسلیم کر لیا۔ اگر وہ عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والا تھا، جب اس عیسائی کے پاس نبی علیہ السلام کی دعوت پہنچی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کے اس پہ ایمان لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو دو شریعتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے، ایک جو اس کی پہلی شریعت تھی اور دوسرا شریعت محمدیہ کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا وہ آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد المملوک، وہ غلام یا وہ مزدور آدمی ادى حق اللہ و حق موالی، جو اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے حق کو ضائع نہیں کرتا، اور جب باری آتی ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی تو اس کے اندر بھی کوتاہی نہیں کرتا، اپنی ذمہ داری بھی پورے طریقے کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مزدور اور غلام آدمی جو اللہ کا اور اپنے مالکوں کا صحیح طریقے سے حق ادا کرتا ہے، تو ایک اللہ کا حق ادا کرنے کی وجہ سے اور دوسرا اپنے مالکوں کا حق ادا کرنے کی وجہ سے
اللہ ایسے آدمی کو بھی ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا وہ آدمی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا راجل کانت لہ امۃ، میرے بھائیوں دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے آزاد عورت کو تو حقوق دیے ہی دیے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کو جو لونڈیاں بن کے آتی ہیں ان کے لیے بھی شریعت نے یہ حقوق مقرر کر دیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا راجل کانت لہ امۃ، وہ آدمی جس کے پاس لونڈی موجود ہے تو وہ آدمی کرتا کیا ہے، فَأَدَّبَهَا، وہ اپنی لونڈی کو ادب سکھاتا ہے، فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا، اچھے طریقے سے اس کو ادب سکھاتا ہے، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اس کو علم سکھاتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ان چیزوں کی اہمیت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ادب سکھانا یہ بنیادی ذمہ داری ہے، بچوں اور بچیوں کو تعلیم دلوانا یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لونڈیوں کو بھی تعلیم دلوانے کی بات کی ہے، ادب سکھانے کی بات کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ آدمی اس لونڈی کو ادب سکھاتا ہے، اچھا ادب سکھاتا ہے، علم سکھاتا ہے، اچھا علم سکھاتا ہے، ثم آتقہا، پھر ادب سکھانے کے بعد، علم سکھانے کے بعد اپنی لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے، فتزوجہا، آزاد کرنے کے بعد اس کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دیتا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے عقد کے اندر لا کے اس لونڈی سے نکاح کر لیتا ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس آدمی نے اس لونڈی کے حقوق کا خیال رکھا اللہ رب العالمین نے اس بندے کو ڈبل اجر عطا فرمایا۔ یہ اسلام کے حقوق ہیں جو اللہ رب العالمین نے عورت کو دیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ کیا بات ہوئی کہ میں نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کرنی، اپنے خاوند کی خدمت نہیں کرنی، یہ کون سے حقوق کی بات ہے؟ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول مجھے بتلائیے دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں ان لوگوں میں سب سے زیادہ کون سا آدمی میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے، میں کس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کروں، کس کی زیادہ خدمت کروں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا امک، تو نے اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے۔ کیا ماں عورت نہیں ہے؟ کیا ماں عورت نہیں ہے؟ تو یہ حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ آدمی کو خدمت کرنے کا دیا ہے وہ عورت ہے، اور وہ عورت کون ہے؟ ماں ہے، ماں کے روپ کے اندر۔ تو وہ کہتا ہے اللہ کے رسول ثم من، پھر میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے پھر فرمایا ثم امک، پھر بھی تیری ماں ہے۔ تیسری مرتبہ فرمایا، آپ نے فرمایا ثم امک، پھر بھی تیری ماں ہے، اپنی والدہ کے ساتھ تو نے حسن سلوک کرنا ہے۔ چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ابوک، پھر تیرے والد ہے، تو نے اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور تین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدمت کرنے کا حکم دیا، حسن سلوک کرنے کو حکم دیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ والدہ کے ساتھ حکم دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ حقوق اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیے، تو اس لیے ہمیں ایسی عورتوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ ابھی تک خیر موجود ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی عورتیں موجود نہیں۔ وہ جس گھرانے کی عورتیں ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے، اور عورتوں کو بھی سمجھ دے دے کہ اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے جو حقوق دیے ہیں وہ عام عورت کے حقوق نہیں ہے۔ وہ عورت ایسے ہے جس طرح گھر کی ایک جو ہے وہ ملکہ ہوتی ہے، جس طرح ایک شہزادی کے حقوق اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک آدمی وہ گھر کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اپنے ملازمین کو کہتا ہے کہ تم جاؤ محنت کرو، مزدوری کرو، لا کے مجھے کھلاؤ۔ تو یہ جو گھر کے اندر بیٹھا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ بڑا بادشاہ ہے، دوسروں کو حکم دیتا ہے کہ لاؤ کما کے لاؤ، مجھے بھی کھلاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے تو عورتوں کو اس طرح کے حقوق دیے ہیں کہ عورت گھر کے اندر بیٹھے، عورت کا بیٹا ہے، بھائی ہے، والد ہے، وہ محنت کرے اور عورت کو لا کے کھلائے۔ یہ حقوق اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیے ہیں، یہ اسلام کے حقوق ہیں۔ تو ان کے خلاف جانا یہ کوئی
اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی اسلام کو چھوڑ کے کسی اور حقوق کی بات کرتا ہے، اسلام سے پس پشت ہو جاتا ہے، اس سے روگردانی کرتا ہے، اور جو اسلام کے حقوق ہیں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو آدمی دین اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین کے پیچھے چلتا ہے، کسی اور مقصد کے پیچھے چلتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں اس آدمی سے، اس دین کو، اس کے اس مقصد کو جو اس نے دین اسلام کو چھوڑ کے حاصل کرنے کی بات کی، اللہ فرماتے ہیں اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیے جائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسے لوگ تو آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں۔ اور یہ دین اسلام، اس کو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے پسند کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کی گارنٹی دی ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اب جو آدمی مسلمان ہے، دین اسلام کو تسلیم کرنے والا ہے، تو جو باتیں دین اسلام نے میرے اور آپ کے لیے مقرر کی ہیں اس کو وہ تسلیم کرے گا تو وہ حقیقی مسلمان قرار پائے گا، وہ پھر جو ہے وہ حقیقی مسلمان کہلوائے گا۔ اگر وہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے نعرے غیر مسلموں والے ہیں، اس کے جو مطالبے ہیں وہ اسلام سے ہٹ کر ہے، تو اس آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے حدیں مقرر کر دی ہیں، ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، پھر جو آدمی اللہ کی حدوں سے بیر جاتا ہے، اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے، فاولئک هم الظالمون، ایسے لوگ مومن تو ہو نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی حدوں کو پھلانگنے کی کوشش کرتا ہے، فاولئک هم الظالمون، ایسے لوگ ظالم ہیں، مومن نہیں ہیں۔ ہاں، جو آدمی اللہ کی حدوں کو تسلیم کر لیتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق دیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شریعت کی پابندی کا حکم دے دیا ہے، اس کی حد بندیاں کر دی ہے، جو آدمی ان کی پاسداری کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو تسلیم کر لیتا ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، پھر اللہ اس آدمی کو جنتوں کا مستحق بنا دیتے ہیں، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی حدوں سے تجاوز نہیں کرتا بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کر لیتا ہے، ان کو منوان تسلیم کر لیتا ہے، اس کو صدق دل سے مان لیتا ہے۔ ہاں، اللہ نے ہمیں حقوق دے دیے، اس کے رسول نے ہمیں حقوق دے دیے، ہماری اللہ اور اس کے رسول نے کسی حق کی پامالی نہیں کی ہے، تو میرے بھائیو جب اللہ اور اس کے رسول نے حق دے دیے تو میرے اور آپ کے اندر کیا حق ہے کہ ہم نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول سے مطالبہ کریں کہ ہم اللہ سے آزادی چاہتے ہیں، اس کے رسول سے آزادی چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائیو یہ چیزیں، یہ حقوق جو اللہ رب العالمین نے دیے ہیں ان کو تسلیم کرنا ہی یہ ایک مسلمان آدمی کی نشانی ہے۔ ہاں، اسلام نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب جاہلیت کے اندر بیٹی کو، جو بیٹی پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اللہ فرماتے ہیں اس سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس بچی کو کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے رہے ہیں، اور جو اسلام سے بیر نکل کے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے اس بات کو بیان کیا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتے ہیں، دین اسلام سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے امر دیا ہے اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں اتر آتے ہیں کہ ہمیں وہ حقوق
نہیں چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اللہ فرماتے ہیں زمین کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ أَن يُقَتَّلُوا، اللہ فرماتے ہیں بدترین طریقے سے ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ أَوْ يُسَلَّبُوا، ایسے لوگوں کو سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلَافٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے۔ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا ایسے لوگوں کو جلا وطن کر دیا جائے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کیا ہے، یہ لوگ جو زمین کے اندر فسادی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے آزادی چاہیے، رسول سے آزادی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر حکومت وقت کی ذمہ داری ہے ان یقتلوا، ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ او یصلبوا، ایسے لوگوں کو سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں۔ او ینفوا من الارض، یا ایسے لوگوں کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو دنیا کی رسوائی ہے، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ رب العالمین نے جو آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے عذاب تیار کیا ہے وہ عذاب بہت بڑا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو تو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، بلکہ الحمدللہ ہمارے اندر یہ خیر موجود ہے، لیکن میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک میرا بس چلتا ہے، آپ کا بس چلتا ہے، مجھے بھی اپنے احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے، آپ کو بھی یہ احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں اللہ سے آزادی چاہیے، رسول سے آزادی چاہیے، جنہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تان کیا، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تان کیا، ان لوگوں کا اس پاک سرزمین کے اندر وجود ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں جلا وطن کر دیا جائے، جلا وطن سے پہلے اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو سولی پہ لٹکا دینا چاہیے، یہ لوگ پاک سرزمین کے اوپر رہنے کے مستحق نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان حقوق کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول نے میرے اور آپ کے لیے اور عورتوں کے لیے متعین کر دیے، اور اللہ مجھے اور آپ کو ہر حال میں اپنی جانوں سے بڑھ کے، اپنے والدین اور اولاد سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔